بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ لیں جی، سیاسی شطرنج کے نئے مہرے بچھنا شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ نئے کھلاڑی ہیں، کچھ پرانے ہیں، اور گیم آن ہے۔ اب آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، اس کے اوپر گزشتہ دنوں ہمارے ساتھی راجہ عاطف صاحب نے ایک ویلاگ کیا تھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انبن ہے، یا پیپلز پارٹی کو کوئی خوف ہے۔ لیکن اب اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ پیپلز پارٹی جناب والا پنجاب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہی ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، اور وہ اس کا جو حوالہ ہے، اس کے جو ایک راوی ہیں، وہ جن دوستوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، بیٹھک ہوئی، جناب حافظ طارق خلیل صاحب سینئر صحافی ہیں، بیورو چیف ہیں روزنامہ جنگ کے، تو انہوں نے بھی ایک اس کے حوالے سے پیس لکھا اپنے اخبار میں، جنگ میں ایک وہ خاص مضمون لکھتے ہیں، ان کی رائے ہوتی ہے، تبصرہ ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ جاتے جاتے خبر بھی دے گئے۔ تو ظاہر ہے بطور صحافی ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا کام کیا، تو ان کی معلومات جو ہیں وہ بالکل درست جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ وہ اس وجہ سے بھی درست ثابت ہوئی کہ وہ جو انفارمیشن انہوں نے دی ہے وہ بڑی کام کی انفارمیشن ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو آنے والے انتخابات ہیں، ان انتخابات میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ان کا اتحاد جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں دو بندے بڑا رول پلے کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا تھا نا، پرانے کھلاڑی اور نئے کھلاڑی، تو وہ پرانے اور نئے کھلاڑیوں کے ملاپ کے ساتھ گیم ہو رہی ہے۔ تو اس میں جناب ایک تو اعتزاز احسن ہیں، اور دوسرے عمران خان کے جو وکیل ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں، شعیب شاہین، وہ بھی موجود ہیں، اور دونوں کے ذریعے یہ خفیہ روابط کاری شروع ہو گئی ہے۔ کچھ خفیہ ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی ہوئی ہیں، اور ان خفیہ ملاقاتوں کے ذریعے بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات کو جو ہے وہ سیدھا کیا جائے اور سمجھا جائے، اور آگے ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ اختیار کی جائے۔ تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اعتزاز احسن کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ ہوا تھا، ان کو باقاعدہ نوٹس جاری کر دیا گیا، لیکن جب یہ حکومت سے نکل گئے، اور اس کے بعد جو ان کی وہ ایگزیکٹو کمیٹی اور کور کمیٹی کا اجلاس ہوا پیپلز پارٹی کا، تو اس میں ان کو خصوصی طور پر اعتزاز احسن کو بلایا گیا، اور ان کو بلاول کے ساتھ بٹھایا گیا، اور ان کو پھر وہاں سے انہوں نے خصوصی طور پر بریفنگ دی کہ آپ کو پنجاب میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے ساتھ اگر اتحاد کر لے دونوں، تو آپ نون لیگ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، اور پنجاب آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، نون لیگ سے نکل جائے گا۔ اور یہ بھی ایک نئی گیم کرنے یہ بھی جا رہے ہیں کہ مہنگائی کے حوالے سے تمام ملبہ پیپلز پارٹی نون لیگ پہ ڈالنے جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ حکومت کا حصہ تھے، لیکن یہ مہنگائی کا وہ کہہ رہے ہیں، چونکہ عوام مہنگائی کے اوپر بہت زیادہ نالاں ہیں، پھر بجلی کے بل ہو گئے، تو پیپلز پارٹی تو اب اپنا جو ہے وہ سارا وزن عوام کے کھاتے میں ڈالے گی، اور ملبہ سارا جو ہے وہ ڈالے گی اس کے اوپر، نون لیگ کے اوپر، کہ سارا کیا درا ان کا ہوا ہے۔ اچھا، رابطے میچور ہو رہے ہیں، تو اب ان رابطوں کے بعد پھر قیادت کی سطح پر بھی گفتگو ہوگی، اور جو جیل میں موجود ہیں جناب عمران احمد خان نیازی، ان کے ذریعے بھی پھر پیغام رسانی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ شعیب شاہین ان سے ملتے رہتے ہیں وکیل کے طور پر، تو وہ جائیں گے، اور الیکشن شیڈول کا جیسے ہی اعلان ہوگا تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جو ہیں یہ دونوں پھر جناب اپنی ان کی جو کیچیاں میچیاں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، وہ آپ کے سامنے چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ اس کا ایک اور پہلو ہے، اور وہ پہلو ہے کہ عمران خان جیل میں ہے، شاہ محمود قریشی بھی جیل میں ہے، تو پنجاب میں پیپلز پارٹی کے یہ سارے معاملات تقریباً اعتزاز احسن ہی پھر دیکھیں گے، قمر زمان کائرہ اور دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر، اور یہ پھر انہوں نے کہا کہ اس چیز کے اوپر اب مہم تیز کی جائے گی کہ الیکشن جو ہیں وہ 90 دن کے اندر اندر ہی ہوں، اور الیکشن کمیشن کے جو سپریم کورٹ کے اندر ایک ریٹ بھی جو ہے وہ دائر ہو گئی ہے، اور وہ ریٹ جماعت اسلامی نے بھی دائر کی ہے، خود پیپلز پارٹی والے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دائر کر دیں، اور پی ٹی آئی والوں تو پہلے وہاں پہ چلے گئے ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر فیصلہ دیجیے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، جسٹس عمر عطا بندیال، یہ جاتے جاتے کوئی 2-3 بڑے فیصلے کر سکتے ہیں،
جس سے جو ہے نگران حکومت اور مقتدر اداروں کے لیے مشکلات وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وہ دوبارہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں قومی اسمبلی کی۔ اب الگ بات ہے کہ جو انہوں نے 14 مئی کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کروانے کے حوالے سے یا پنجاب میں کروانے کے حوالے سے ڈیٹ دی تھی، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اس کے اوپر بھی وہ خاموش ہو گئے کیونکہ ان کا فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا، پہلی بار ہوا تھا۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ سپریم کورٹ پھر قومی اسمبلی کے انتخابات 90 دن میں کروانے کا اعلان کر دے، شیڈول کر دے، تو یہ پھر اس کے اوپر عمل درآمد کرے یا نہ کرے، لیکن پھر ظاہر ہے ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ تو سامنے آ جائے گا، اور اس کے اوپر پھر آنے والے دنوں میں چیزیں جو ہیں وہ اس انداز سے بھی پھر دیکھنا پڑے گا، کیونکہ پھر جو موجودہ آنے والے نامزد چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، کیا ایسا فیصلہ جو ہے اس کو برقرار رکھیں گے، یا پھر نگران حکومت اگر کوئی پلی لیتی ہے تو اس کے اوپر کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ اس کو آپشن کو بھی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے نیب کی ترامیم کا۔ اس کے بارے میں بھی یہ جو چیف جسٹس صاحب ہے یہ کوئی جلدی فیصلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں جانے سے پہلے، کیونکہ نیب سے متعلق جو ترامیم ہیں اس بارے میں جو عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس ہیں، جو ان کے ارشادات ہیں، وہ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ وہ نیب کہ جو پرانا قانون ہے اس کو بحال کر دیں گے، جس کی وجہ سے بہت سی مراعات ختم ہو جائیں گی، موجودہ چیئرمین کے بہت سے اختیارات ختم ہو جائیں گے، پرانے کیسز بحال ہو جائیں گے، اور یہ 2-3 اہم فیصلے انہوں نے کہا جی وہ کر کے جا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی مشکل ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ پیپلز پارٹی بھی اب اپنی جو سیاسی الائنمنٹ ہے پنجاب کے اندر وہ ٹف ٹائم دینے کے لیے وہ دیکھ رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو ایسی رپورٹس ملی ہیں کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، اور سندھ میں جو ہے وہ نون لیگ، فنکشنل لیگ اور MQM اس کو جو ہے وہ آگے لایا جائے گا، اور نواز شریف جب آئیں گے تو بہت سے پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی نون لیگ جوائن کریں گے، اور PTI کے لوگ بھی نون لیگ جوائن کریں گے، اور پھر سندھ جو ہے وہ پھر نواز شریف کے پاس چلا جائے گا۔ تو اگر سندھ نواز شریف کے پاس چلا جائے گا تو پھر یہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا سیٹ بیک ہوگا، تو اسی کے ڈر اور خوف سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں آنا چاہ رہی ہے PTI کے ساتھ، تاکہ ہاں اگر سندھ میں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے تو وہ کر یہ سارا کچھ اسی وجہ سے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو، مقتدر اداروں کو دباؤ میں لا سکیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جب نواز شریف کا آنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن جو ان کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات ہیں اس میں تیزی آئی ہے، اس میں معاملات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ ان کے ہمارے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں، اس کے پیچھے بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ نیب کی کارروائیاں ہیں، FIA کی کارروائیاں ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں۔ تو پھر جب وہ کیا کہتے ہیں جی تنگ آمد بجنگ آمد، وہ بیچارے کہ اپنے آپ کا کس معاملے کے اوپر دفاع کریں، ہم ہر معاملہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں، ہر خرابی کا ذمہ دار بھی ان کو قرار دیتے ہیں، ہر معاملے میں مداخلت کا بھی ان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ سیاستدان خود اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے ہیں، خود ان کے منت ترلے کرتے ہیں، خود کہتے ہیں جی ملک کو بحران سے نکالو، ہمیں بچاؤ، ہمارا معاملہ ٹھیک کراؤ، اس سے کراؤ، اس سے کراؤ، ان کو دعوت دیتے ہیں باقاعدہ طور پہ، لیکن بعد میں جب وہ سارا سلسلہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کا رونا دھونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ فروری میں الیکشن کا جو ایک فیصلہ ہوا ہے، نون لیگ تو چاہتے تاکہ ان کو وقت مل جائے اور عمران خان کے حوالے سے تمام چیزیں جو ہیں وہ فلیٹ ہو جائیں، اس کی جماعت فلیٹ ہو جائے، تو اس وجہ سے نون لیگ تو یہ چاہتی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جتنی جلدی انتخابات ہو جائیں تاکہ ان کو نیا اتحاد بنانے کا موقع نہ ملے، نواز شریف کو آنے کا موقع نہ ملے۔ تو آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی باقاعدہ جو لڑائی ہے وہ آپ کو جو ہے سیاسی لڑائی وہ عروج کی طرف جاتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی دے گی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔